السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ آج ہم بتانے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں کہ پاکستان کا جو بنیاد بنا تھا، جو ریزولوشن، جو پاکستان ریزولوشن کہلاتا تھا، 1940 کا ریزولوشن، 1940 کا جو ریزولوشن، جو قرارداد لاہور قرارداد کہلاتا ہے، جو پاکستان کا قرارداد کہلاتا ہے، جس پر پاکستان کا بنیاد ہے، وہ قرارداد، وہ ریزولوشن کیوں پاس کر دیا گیا تھا؟ 1940 کے ریزولوشن کو پاس کرنے کی کیا وجوہات تھی اور کیا اسباب تھے؟ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری بہت سارے ویڈیوز سیاست، سیاسی تاریخ، فلسفی، ادب اور شاعری، بہت سارے شاعروں کے بہت اچھے شعر آپ کو اس چینل پہ مل سکیں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے 1940 کے ریزولوشن کے پاس کرنے کی وجوہات کا۔ 1940 کے ریزولوشن کے پاس کرنے کی جو پہلی وجہ تھی وہ تھی 1937 کی الیکشن۔ 1937 کی الیکشن کے بعد ایک ایسی فضا پیدا ہوئی جس نے وہ جو سیاسی منظرنامہ تھا اس کو بدل دیا۔ کہتے ہیں کہ برصغیر کی تاریخ میں اور پاکستان بنانے کی تاریخ میں 1937 کی الیکشن ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ 1937 کی الیکشن میں مسلم لیگ کو بہت بری طرح شکست ہوئی، اور مسلم لیگ سندھ جیسی ایک اکثریتی مسلم خطے سے بھی ایک سیٹ نہ جیت سکی۔ مسلم لیگ جو مسلم میجارٹی والے صوبے تھے، ان میں سے صرف بنگال سے کچھ سیٹیں جیت سکی، کچھ نشستیں جیت سکی، لیکن بہت بڑے مارجن پر مسلم لیگ کو شکست ہوئی، اور 485 کے لگ بھگ جو مسلم سیٹیں تھیں، نشستیں تھیں، ان میں سے بھی مسلم لیگ کو صرف 108 سیٹیں جیتنا نصیب ہوا، اور اوورآل پورے ہندوستان میں 1585 نشستوں میں سے کانگریس نے 716 نشستیں جیت لی، اور کانگریس بہت بڑے مارجن سے جیت گئی۔ لیکن کانگریس ایک قومی جماعت تھی، کانگریس سمورے ہندوستان کی جماعت تھی، کانگریس اپنے آپ کو ایک عوامی جماعت کہلاتی تھی۔ اس لیے کانگریس کا یہ فرض تھا کہ کانگریس اقتدار بنانے میں، حکومت بنانے میں مسلم لیگ کو بھی شریک کرے۔ خاص طور پر یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم تھا کہ مسلم لیگ ملک کی ایک بڑی آبادی کو ریپریزنٹ کرتی تھی، جو تھی تو مینارٹی، ہندوؤں کی بھیٹ، ان کے کمپریزن میں، ان کے مقابلے میں مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے، لیکن پھر بھی وہ ہندوستان کی بہت بڑی آبادی تھے۔ اس لیے کانگریس کا یہ فرض تھا اور قومی فرض تھا کہ وہ شامل کریں مسلم لیگ کو بھی حکومت کے ڈھانچے بنانے میں۔ لیکن کانگریس نے ایسا کوئی بھی ثبوت نہ دیا، اور بمبئی اور یو پی میں سے مسلم لیگ نے جیتا تھا، اور جناح صاحب اور مسلم لیگ نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ انہیں یو پی اور بمبئی میں حکومت بنانے کی اجازت دے دینی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد اس کی بڑی تاریخ ہے کہ کچھ مسلم لیگ کے طرف سے کچھ وزراء تھے جو ان سے جا ملے کہ ہمیں بھی حکومت میں شامل کر دیں، تو مسلم لیگ، کانگریس نے جو مطالبات رکھے وہ بہت ہی ایسے جو نقصان دہ اور ایک ایسی ذہنت کے مطالبات تھے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی مرضی نہ تھی کہ مسلم لیگ حکومت میں حصہ لے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ کانگریس میں بھی شامل ہو جائیں، اور کچھ تو ایسے مطالبات تھے جس سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کا مقصد تھا کہ مسلم لیگ کو ہی ختم کر دیں اور آپ کانگریس میں ضم ہو جائیں، کانگریس کا حصہ بن جائیں، تو آپ کو حکومت میں حصہ ملے گا۔ اس کے بعد جب 37 کی الیکشن کے بعد کانگریس جیتی اور کانگریس نے حکومت بنائی، تو کانگریس نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے
جنہوں نے مسلم دنیا میں مسلمانوں میں خطرہ پیدا کر دیا، انسیکیورٹی پیدا کر دی۔ مثلاً کانگریس نے بندے ماترم، جو کانگریس کا ایک ہندوؤں کا ایک مذہبی گیت تھا، اس مذہبی گیت کو انہوں نے قومی گیت بنا دیا۔ اس کے بعد گاندھی جو کانگریس کا لیڈر تھا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ گاندھی کے جو تصاویر ہیں آپ بچوں کو کہیے، اور اسکولوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ گاندھی کے تصاویر کو سلام پیش کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو پرچم بنایا گیا ہندوستان کا، اس میں اقلیتوں کا کوئی بھی نشان نہ تھا، اور بہت سارے ایسے اقدامات تھے جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ کانگریس ہندوستان میں ہندو راج بنانا چاہتی ہے۔ وہ اقلیت کے ساتھ، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ تو اس سے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی انسیکیورٹی پیدا ہوئی، جس وجہ سے مسلم لیگ اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں ایک ایسا ریزولوشن پاس کرنا چاہیے جو ان کے لیے ایک سیپریٹ ریاست کی بات کرے، جو خود مختاری کی بات کرے۔ اور 40 کے ریزولوشن میں یہ بات ہوئی، اور 41 میں جو مدراس میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارا جو اب منشور ہے وہ 40 والا ریزولوشن ہے، اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ تو تھی پہلی وجہ 40 کے ریزولوشن کو پاس کرنے کی۔ دوسرا جو سبب تھا وہ تھا کہ پنجاب کا جو اس وقت اس برِ صغیر کے خطے میں کردار تھا، وہ سامراجی کردار تھا۔ پنجاب ایک ایسا حکمران، ایک ایسا خطہ بن کے سامنے آیا تھا جو دوسرے خطوں کی معاشی استحصال کرنے پر طلوع تھا، اور خاص طور پر رنجیت سنگھ اور اس کے زمانے سے یہ جو پنجاب نے فتوحات کی تھی، اور بہت سارے جو خطے تھے انہیں پنجاب میں ضم کر دیا تھا، اس وجہ سے۔ اور جو اقبال نے 30 کے اجلاس میں صدارتی خطاب کیا تھا الہ آباد میں، ہمارے ہاں ٹیکسٹ بک میں کہا جاتا ہے کہ یہ اقبال کا خواب ہے، لیکن علامہ اقبال نے خود ایک خط لکھ کر اس کو مسترد کر دیا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، اور خود اقبال کے بیٹے جاوید اقبال بار بار یہ بات کہتے رہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل جو اس کا متن تھا 30 کے صدارتی خطاب کا، جو اقبال نے وہاں ایک خطبہ دیا تھا اور وہ پڑھا تھا، اس کا جو مطلب تھا وہ کانسیپٹ تھا گریٹر پنجاب کا، کہ پنجاب کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا تھا کہ یہ جو سیاری ریاستیں ہیں، ان کی قومی جو شناخت ہے، جو خود مختاری ہے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ ساری ریاستیں انگریز کے ہوتے ہوئے یا ان کے جانے کے بعد پنجاب میں ضم ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے جو یہاں کے لوگ تھے، جو خطے تھے، انہیں ایک انسیکیورٹی فیل ہوئی پنجاب سے بھی، کہ پنجاب اپنے لیے ایک ماحول سازگار کرنا چاہتا ہے جس میں وہ دوسرے علاقوں کو غضب کرنا چاہتا ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ اور خاص طور پر بنگال جب الگ ہو گیا پاکستان سے، تو یہ جو پاکستان ہے یہ وہی ہے جو گریٹر پنجاب کا تصور ہے۔ تیسری جو وجہ یا سبب تھا وہ تھا حکمت عملی کا، وہ تھا کہ 40 کے ریزولوشن کی بات کر کے کانگریس پر اور انگریزوں پر یہ دباؤ ڈال دیں کہ ہم حکمت عملی کے طور پر اس کو یوز کریں کہ اگر آپ ہمیں ہندوستان میں رہتے ہوئے خود مختاری نہ دیں گے، اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کے تحفظ کی ضمانت نہ دیں گے، تو ہم ایک سیپریٹ ریاست کی بات کریں گے۔ تو یہ حکمت عملی کے طور پر بھی 40 کے ریزولوشن کی بات کر دی گئی۔ یہ 3 وجوہات ہیں جو ایاز علی نے، جو سندھی کا ایک بہت ہی اچھا لیکھک اور بڑے پائے کا محقق ہے، اس نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر اس کا سندھی میں ایک لکھا ہوا کتاب ہے پاکستان جو بنیاد، پاکستان کا بنیاد، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بالکل ہی تاریخ کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ اگر تاریخ کا ریاستی موقف کے علاوہ دیکھیں، اس کو دوسری آنکھ سے دیکھیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ 40 کے ریزولوشن کے یہی اسباب تھے۔